حضرت سفیان ثوری اتنے بڑے جلیل القدر محدث، آپ پڑھیں سیرۃ العالم النبلاء وغیرہ کتابیں، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ الاسلام، اسلام کی عظیم ترین شخصیت، 1,00,000 حدیثیں تو زبانی یاد کر لیتا ہے، اسے حافظ الحدیث سمجھ آتا ہے۔ تو آپ کون تھے؟ سید الحفاظ، حفاظ حدیث کے سردار، امام بخاری کے شیوخ میں ہیں، امام مسلم کے شیوخ میں ہیں، امام ترمذی کے شیوخ میں ہیں، امام ابو داؤد کے شیوخ میں ہیں، امام ترمذی کے شیوخ میں ہیں، امام ابو داؤد کے شیوخ میں ہیں، امام ابن ماجہ، امام نسائی کے شیوخ میں ہیں، سیاہ ستہ کے مصنفین کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، اور اساتذہ کے اساتذہ میں آتے ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، امام العلماء العاملین فی زمانہ جنہیں کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کے باعمل علماء کے پیشوا اور امام تھے آپ۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ اللہ، آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے، زاروں قضا رونے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لَتُوبِي عِنِّي أَهْوَنُ مِنْ دَارٍ وَرَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، آپ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو رافت ہے، رافت رحمت جسے کہا جاتا ہے مولا کی، اس رافت رحمت کے آگے جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں کہ اس تنکے کی حیثیت بھی میرے گناہوں کو حاصل نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں، انی اخاف ان یسلب الایمان قبل ان اموت، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آخری سانس نکلنے سے پہلے کہیں دولت ایمان مجھ سے چھین نہ لی جائے، کہیں مجھے دولت ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پھر آپ پر کلمہ گیا تو پھر آپ زاروں قطار رونے لگے، تو آپ کے اثرات جو محدثین تھے، جو علماء تھے، اہل علم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، فَإِنَّ عَفُوَّ اللَّهِ أَعْظَمُ مِن ذُنُوبِكُمْ، اس لیے کہ اللہ کا درگزر فرمانا یہ تمہارے گناہوں سے بڑا ہے، لہذا آپ مت روئیے۔ تو آپ نے فرمایا عَلَىٰ جُنُوبِي أَبْكِي، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں؟ لو علمت انی اموت علی التوحید لم ابالی بان القی اللہ بامثال الجبال من الخطایا، میں میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، اگر مجھے اس بات کی کیلرٹی مل جائے، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے، اگر مجھے کوئی اس بات کی ضمانت دے دے کہ تمہاری موت تو اسلام ہی پر ہوگی، تمہارا خاتمہ تو ایمان پر ہی ہوگا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، اگرچہ میرے گناہ پہاڑوں کی مانند بھی کیوں نہ ہو، ان گناہوں کے ساتھ رب سے ملاقات کرنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔